बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। काफ़ी कुछ हो रहा है और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मेरा ज़िला बहावलनगर, मेरा शहर बहावलनगर, तहसील चिश्तियाँ गए, वहाँ पे जलसा आम से ख़िताब किया और इंतखाबी जलसा था उससे ख़िताब किया, क्योंकि इमरान खान साहब को ये एज हासिल है कि वो ना वज़ीर हैं, ना मुशीर हैं, ना अपोजिशन लीडर हैं, ना असम्बली में हैं, तो लिहाजा वो तो अपनी कैंपेन भरपूर तरीके से चला रहे हैं। अलबत्ता इंतखाबी जो जलसे हैं वहाँ पे ना वफाकी वज़ीर जा सकते हैं, ना सूबाई वज़ीर जा सकते हैं, ना स्पीकर, ना डिप्टी स्पीकर, ना वज़ीर आज़म, ना वज़राए आला, ये नहीं जा सकते। लेकिन इमरान खान साहब पे ऐसी कोई कदगन नहीं, इमरान खान साहब की काबीना पे ऐसी कोई कदगन नहीं, क्योंकि वो ये तौक उतार के फेंक चुके हैं और अवाम किससे बराह रास्त मुखातिब हैं। इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं वो। चिश्तियाँ गए, चिश्तियाँ का जलसा भी भरपूर था और स्टेडियम में उन्होंने किया और खचाखच भरा हुआ था, उसके बाहर भी लोग मौजूद थे, लोग बड़े चार्ज थे, सुन रहे थे, बड़े इन्हवाक से सुना गया। सख्त गर्मी के बावजूद लोगों ने उनकी तकरीर सुनी, उनकी गुफ्तगू सुनी और उन्होंने कौम को ये बताया, एक शरीफ फैमिली, एक भुट्टो फैमिली, जरदारी फैमिली, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना फजल रहमान साहब, सबका जो कुछ वो बोलते रहे, उनके जो तजादात थे, जो झूठ पर मबनी बयानात थे, वो सारे वो दिखाए गए। तो ये बाकायदा तौर पे वो तैयारी करके जाते हैं जी, पूरा सिस्टम लेके जाते हैं और लोगों में शौर उजागर कर रहे हैं। बहरहाल इंतखाबी जलसा था, उसमें उन्होंने फिर ये कहा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, एक बार फिर उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट एक ऐसा शख्स करना चाह रहा है, वो इख्तियार ऐसा शख्स इस्तेमाल कर रहा है जो बैरून मुल्क है, जो मफरूर है, जो मतलूब है और जो मुजरिम है, जो सज़ा याफ्ता है। लिहाजा वो कहते हैं कि मैं ये बात कहता रहूँगा कि आर्मी चीफ की तकर्री का इख्तियार उसके पास नहीं है, तो ये इख्तियार वो इस्तेमाल करे जिसका दामन साफ़ हो और जिसको आइन ने इख्तियार दिया हो। जबकि इस वक्त उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब क्या वो इख्तियार इस्तेमाल करेंगे जिन पे अरबों रुपए, उन पे और उनके बच्चों पे अरबों रुपए के केसेस जो हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, वो इस वक्त चल रहे हैं। बड़ा वैलिड क्वेश्चन वो बार बार कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि फ़ौज मेरी, पाकिस्तान मेरा, हम सब फ़ौज के, इसलिए ये लड़ाई मुमकिन नहीं है कि मेरी और फ़ौज की लड़ाई करवा दी जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज पाकिस्तान की लड़ाई हो। लिहाजा वो इस बारे में बड़ा क्लियर हैं और अपनी बात कर रहे हैं। उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने कही और उन्होंने बताया कि मैं आखिरी कॉल देने वाला हूँ, लेकिन चिश्तिया में उनकी तकरीर में ठहराव था। अब दूसरी चीज़ आ गई है और वो है कि पंजाब हुकूमत, अब पंजाब हुकूमत में हल्ला बोलना है। पंजाब हुकूमत में इसलिए हल्ला बोलना है कि जो रजीम चेंज है वो रुक गई थी, वो मुकम्मल नहीं हुई थी और मुकम्मल ना होने पे जो न्यूट्रल हैं वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है, बहुत उनको दबाव में लाया गया कि जनाब तय ये हुआ था कि सारा कुछ हमारे हवाले किया जाएगा, तो इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो पंजाब भी चला गया, खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत है, हम तो रह गए हैं सिर्फ ज़िला इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म और हमारी काबीना वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, जो उन्होंने बहुत कुछ करना था, 27 मई को बहुत कुछ किया, तो वो तो सारे के सारे फारिग हो गए। तो ये चीज़ चल रही है, पंजाब हुकूमत लेने की बातें हो रही हैं वापस। तो उस पर भी अब पंजाब हुकूमत उस वक्त वापस होगी क्योंकि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब बाकायदा तौर पे एक स्टेटमेंट इशू कर चुके हैं अभी हाल ही में, जब ये इमरान खान साहब के मामले पे फैसलाबाद के जलसे पे जो स्टेटमेंट इशू की, वो स्टेटमेंट इशू कर दी है और उस पे जो इमरान खान साहब और उनकी काबीना के लोग हैं, फवाद चौधरी साहब, उन्होंने इसको कहा है ये ओवर रिएक्ट किया है ISPR ने, ऐसी बातों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती। तो दू बदू जवाब बात की जा रही है और ये बिल्कुल उसी तरह का मामला है जब वो जो ट्वीट का मामला था, DGISPR की ट्वीट वापस लेनी है नहीं लेनी डॉर्निक के मामले में, ये चीज़। तो अब ज़रा जो काबीना के लोग हैं इमरान खान की, वो तुर्की ब तुर्की जवाब देते हैं और उन्होंने कहा ये ओवर रिएक्ट किया आपने, ISPR से कहा। तो बहरहाल उसके बाद भी इमरान खान साहब उससे पीछे नहीं हटे, बल्कि मज़ीद वजाहत कर रहे हैं, मज़ीद आगे जा रहे हैं और मज़ीद खुलकर बात उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा जी फैसला करें। बहरहाल अब मिस्टर XY जो हैं वो दोबारा मुतहरक हो गए हैं। DGISPR क्या कह रहे हैं कि फ़ौज का सियासत से कोई रोल नहीं है,
فوج بالکل اس سے الگ تھلگ یا سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. دوسری جانب ایک رپورٹ ہے اور ایک آرگنائزیشن کی، انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے پولیٹیکل سیل جو ہے ISI کا وہ ختم کر دیا ہے، اور اس میں کوئی کسی سیاست میں کوئی نہیں آئے جی، وہ پولیٹیکل سیل ہی ختم کر دیا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو آپ پنجاب حکومت گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ بڑا کھلے عام کہتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ساتھ نہ دے. تو نون لیگ والوں کی بات اگر پنجاب حکومت گرائی جاتی ہے تو پھر نون لیگ والوں کی بات صحیح ہوگی، اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے. DGISPR کہہ رہے ہیں ہمیں سیاست میں ہم نہیں ہیں، سیاست میں ملوث نہ کریں. DGISI کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل سیل ختم کر دیا، تو بڑا مزے کا. لیکن خان صاحب نے کہا ہے مسٹر ایکس اور وائی دوبارہ متحرک ہو چکے ہیں، اور MPs پنجاب کے MPs کو بڑی بڑی آفرز کی جا رہی ہیں. لوٹا ساز فیکٹری جو ہے وہ دوبارہ کھل گئی ہے، لوٹے بنانے کا عمل کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوں گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ پنجاب حکومت پہ کیوں نظر ہے؟ پنجاب حکومت میں اس لیے نظر ہے جی کہ پنجاب حکومت واپس ملے گی تو ہی پاکستان تحریک انصاف کا زور ٹوٹے گا، کیونکہ اقتدار تو اس وقت صوبوں میں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جو اقتدار اور اختیار ہے وہ صوبوں کے پاس چلا گیا ہے. صوبے بڑے تگڑے ہو گئے ہیں، اور وہ چاہیں تو اسلام آباد کی بات مانیں، چاہیں تو نہ مانیں، کوئی قدغن نہیں ہے. اور یہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، مساکے جو جمہوریت ہوا تھا اس کے اکارڈنگلی ایک 18ویں ترمیم آئی تھی. بہرحال یہ چیز چل رہی ہے. اب پنجاب اس لیے گرانا ہے جی کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی رکی ہوئی ہے پنجاب کی وجہ سے. حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے اور وہ ابھی تک انہوں نے مزے نہیں لوٹے تھے کہ واپس ہو گئی. اب یہ واپس ہوئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ گیا تھا اور یہ خود لے کے گئے تھے، وہاں پہ یہ سب کچھ ہوا. اب پنجاب حکومت گر سکتی ہے، یہ بات ہے. پنجاب حکومت کو گرانے کے لیے ضروری ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ شفٹ ماریں. پاکستان تحریک انصاف کو اگر انہوں نے لوٹا کریسی کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ ہو نہیں سکتی. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ جو لوٹے ہیں ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، اور وہ فیصلہ ویلڈ ہے اور اس پہ کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. لہٰذا یہ تحریک عدم اعتماد اگر انہوں نے لانی ہے تو اس صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے لوٹے جو ہیں وہ تو کام نہیں آ سکتے. اور اس وقت جو صورتحال ہے کوئی لوٹا بننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا. 2-4 ہوں گے. جو لوٹوں کا حشر ہوا ہے 20 کے 20 لوٹے وہ سارے کے سارے فارغ ہو گئے تھے، کوئی نہیں جیت سکا تھا ضمنی الیکشن میں. اس لیے اب کوئی اور ہی ایک اور بات ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک فارورڈ بلاک پہلے اعلان کر دے پاکستان تحریک انصاف کا کہ جی ہمارے تحفظات ہیں، یا پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے اس کے MPs بغاوت کر دیں یا ان سے بغاوت کروا دی جائے. کیونکہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ دوسری سائڈ پہ رابطے میں ہیں، اور وہ اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں، اور وہ آ جائیں. اور یہ جو بحث چل رہی ہے کہ جناب کاف لیگ کے لوگوں کو وزارتیں نہیں دی گئیں، اس طرح کی تو ٹیکنیکل کھیل کھیلنے کی کوشش کی جائے گی. ادروائز پنجاب میں چودھری پرویز الہی اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت کو گرانا ناممکن ہے اس وقت تک کہ چودھری پرویز الہی صاحب کاف لیگ شفٹ ہو جائے نون کی طرف اور پیپلز پارٹی کی طرف، اور چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے. چودھری پرویز الہی صاحب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ بڑے فٹ ہیں، وہ کمفرٹیبل زون میں ہیں. نون لیگ ان کی دال نہیں گلنے دے گی، اور نون لیگ ان کو وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ تو شاید بٹھا دے لیکن ان کو وزیر اعلیٰ بننے نہیں دے گی. یہ چیز ہے. اور جو جلسے ہو رہے ہیں وہ بڑے تگڑے ہو رہے ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی ہے نہیں گنجائش. لہٰذا مسٹر ایکس اور وائی جو ہے ان کو چیلنج دیا ہے عمران خان نے کہ آپ یہ کام نہ کریں. ایک طرف پیغامات آ رہے ہیں صلح جوئی کے، اور دوسری طرف پیغامات آ رہے ہیں پنجاب حکومت گرانے کے. پریشر بڑھایا جا رہا ہے. تو پنجاب حکومت جب تک ہے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ممکن نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب پھر کہاں آئیں گے، کہاں رہیں گے، ان کو پروٹوکول کون دے گا
کیونکہ پہلے تو گورنمنٹ تھی، جب آئی حمزہ شہباز صاحب کی اور سینٹر میں شہباز شریف صاحب کی، تو پنجاب پولیس سینکڑوں جو تھے وہ اہلکار تعینات کر دیے گئے تھے جاتی عمرہ میں، اور ہر طرح کی آسائشیں اوپن کر دی گئی تھیں. لیکن جب سے چودھری پرویز الہی صاحب یا حکومت آئی ہے PTI کافلی، اس کے بعد سے وہ ساری سہولتیں ہو گئی ہیں واپس، اور مقدمات کا اندراج ہو رہا ہے. یہ ادھر مقدمات اسلام آباد میں کرتے ہیں، جواباً وہ کر دیتے ہیں. اس وقت پنجاب میں اگر کسی وفاقی وزیر یا مسلم لیگ نواز کے کسی رہنما نے داخل ہونا ہے تو وہ پہلے ضمانت کرواتا ہے، کیونکہ بہت ساری FIR جیسے انہوں نے درج کروائیں، ویسے ہی ان کے خلاف بھی پنجاب میں FIR درج ہیں، خیبر پختونخوا میں درج ہیں. تو یہ معاملہ چل رہا ہے. تو کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہوا جاتا ہے. سپٹمبر کا پہلا ہفتہ ختم ہو گیا ہے، دوسرا ہفتہ بھی ختم ہونے کو ہے، اور مڈ ویک آ گیا ہے. تو اس لیے اب چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ آگے چلیں گی، اور معاملہ جو ہے خاص طور پہ ڈرائنگ روم میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ گو مگو کی کیفیت ہے. ڈرائنگ روم میں جو مستقل مندوب ہیں وہ جا رہے ہیں، وزٹر جو ریگولر وزٹرز ہیں وہ جاتے ہیں، جا کے ذرا گپ شپ لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں. لیکن چیزیں جو ہیں وہ معلق ہیں. مریم بی بی کا بھی یہی معاملہ ہے، پاسپورٹ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے. اس پہ انشاءاللہ میں اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں ساری ڈیٹیلز دوں گا کہ کیا سچویشن ہے اس وقت اور معاملات کس طرف جا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کا چشتیاں کا جلسہ بڑا ہی فٹ قسم کا تھا، اور انہوں نے یہ کہا ہے، خاص طور پہ بہاولپور بھی میسیج دیا ہے کہ میں لوٹوں کو کم از کم نہیں جیتنے دوں گا، لوٹوں کے خلاف آخری حد تک جاؤں گا. اور 25 ستمبر اس مہینے میں جو سیٹیں ہیں 11 سیٹیں، ضمنی الیکشن جو ہے 9 سیٹوں پہ عمران خان صاحب براہ راست مد مقابل ہیں تمام جماعتوں کے مشترکہ امیدواروں کے ساتھ. تو ستمبر کافی مزے کا ہوگا. تو دیکھنا یہ ہے. ایک اور بات بھی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے، یہ دوبارہ سے خواہش پیدا ہوئی ہے، لیکن فی الوقت کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. جبکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی مقدمات تھے آج اسلام آباد میں، تو عمران خان صاحب اس میں اپیئر نہیں ہوئے، بلکہ اس میں انہوں نے اپلیکیشن دی استثناء کی. مختلف دیگر رہنماؤں نے، اسد عمر صاحب نے بھی اور دیگر رہنماؤں نے بھی استثناء کی درخواست دی، کیونکہ وہ سب کے سب شہر سے باہر تھے یا کسی اور عدالت میں تھے، تو عدالت نے ان کی یہ درخواستیں منظور کی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.